اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ النبأ سے ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور اچھے برے لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون جو لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، عن النبأ خبر کے بارے میں، العظیم بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ ہم فیہ جس میں وہ مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، وہ بڑی خبر جس میں وہ اس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا خبردار، یہ ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ جب قیامت کے بارے میں آیات نازل ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے لوگوں کو، تو کفار اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، اور یہ سوالات کوئی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، حق کی تلاش کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض لوگ سوال کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، اور بعض لوگ سوال کرتے تھے انکار کرنے کے لیے، اور بعض لوگ اس کی تفصیلات پوچھتے تھے تاکہ اس کا انکار کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر جس میں وہ خود اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان قریب جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے اور آیت نمبر 16 تک اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، میری قدرت کی نشانیاں دیکھیں جن کے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، جو اللہ ان چیزوں کو پیدا فرما سکتا ہے، ان چیزوں کو یعنی آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، بادلوں کو، دن اور رات کو، تو کیا اس اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا اور ہم ہی نے بنائی، نومکم تمہاری نیند، سباتن آرام کی چیز، اور ہم نے ہی تمہاری نیند آرام کی چیز بنائی، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے ہی رات کو بنایا لباس یا چھپانے والی، وجعلنا النہار معاشا، وجعلنا اور ہم نے ہی بنایا النہار دن کو، معاشا کمانے کا وقت، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وبنا اور ہم نے ہی بنائے فوقکم تمہارے اوپر، سبعا 7 شدادن مضبوط، مراد آسمان، اور ہم نے ہی تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، وجعلنا اور ہم نے ہی بنایا سراجن چراغ، وہاجا دہکتا ہوا یا روشن، اس سے مراد سورج، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا اور ہم نے برسایا، من المعصرات بادلوں سے، مان پانی، سجاجا خوب، اور ہم نے ہی بادلوں سے خوب پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج تاکہ ہم نکالیں به اس کے ذریعے حبا گندم یا دانہ، ونباتا اور نباتات، وجنات الفافا، وجنات اور باغات، الفافا گھنے، اور ہم نے ہی گھنے باغات پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ یہ دیکھیں ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح بنا دیا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح، زمین کے لیے پہاڑ میخ کی طرح ہیں، کیل کی طرح ہیں، اگر یہ نہ ہو تو زمین حرکت کرتی، اور جوڑے جوڑے بنایا اللہ نے، مردوں میں اور مرد عورت جوڑا ہے، جانوروں میں جوڑے پیدا کیے ہیں، نباتات میں جوڑے پیدا کیے ہیں، اور نیند کو آرام اور سکون کی چیز بنایا ہے۔ انسان سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہے، آرام کر کے اٹھتا ہے، صبح بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ رات کو لباس کی طرح چھپانے والی بنایا، ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ یہ سب قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، کمانے کا وقت بنایا، اور 7 مضبوط آسمان بنائے،
اور ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ جس اللہ کی قدرت میں سب چیزیں تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کیوں نہیں فرما سکتا ہے۔ پھر فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کان میقاتا ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم جس دن پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فتأتون تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، وفتحت اور کھول دیا جائے گا السماء آسمان، فکانت وہ ہو جائے گا ابوابا دروازے، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، وسیرت اور چلائے جائیں گے الجبال پہاڑ، فکانت وہ ہو جائیں گے سرابن ریت، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی مزید نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اور حالات بیان فرما رہے ہیں۔ نئے فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ایک مقررہ وقت ہے، وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، نہ وقت کے بعد آئے گی، ٹھیک ٹائم پر آئے گی۔ جب وہ قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب چیزیں دنیا ختم ہو جائیں گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور مختلف جماعتوں کی شکل میدان قیامت میں حاضر ہوں گے، اور آسمان کی صورت حال ہوگی کہ اس کے دروازے ہو جائیں گے، یعنی بہت سے دروازے ظاہر ہو جائیں گے، پھر فرشتے وہاں سے نازل ہوں گے۔ اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ سورہ نمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے، تم ان کا خیال کرو گے کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور حالت بیان فرمائی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن پہاڑ اور زمین ہلنے لگیں گے اور پہاڑ چلنے والے ریت بن جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں بیان فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، کہ زمین کو سخت زلزلے آئیں گے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار کی طرح پہاڑ بن جائیں گے۔ پھر فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادن گھات کی جگہ، للطاغین مآبا، للطاغین سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہوگی، لابسین فیہا احقابا، لابسین وہ رہیں گے فیہا اس جہنم میں احقابا ایک عرصہ دراز تک، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون نہیں چکھیں گے فیہا اس جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، الا مگر حمیمن گرم پانی، وغساقا اور پیپ، جزاء وفاقا، جزاء یہ بدلہ ہوگا، وفاقن پورا کا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم بے شک وہ کانوا لا یرجون وقیدہ نہیں رکھتے تھے حسابا حساب کا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، وکذبوا جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہماری آیات کو، کذاباً پوری طرح یا پوری دلیری سے، وکل شیء احصیناہ کتابا، وکل شیء ہر چیز کو احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے کتابہ لکھ کر، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا تم چکھو، فلن نزیدکم ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے الا مگر عذاب ہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم ایک گھات کی طرح ہے، گھات اس جگہ کہتے ہیں جہاں سے آدمی چھپ کر بیٹھتا ہے اور دشمن جب وہاں سے گزرے اس پر حملہ کر دیتا ہے، تو جہنم اسی طرح انتظار میں بیٹھی ہے اور کافروں کے انتظار میں ہے، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، جو لوگ سرکش ہیں ان کو ٹھکانہ ہوگی، اس میں کئی حقب رہیں گے، احقاب حقب ان کی جمع ہے، حقب مفسرین نے فرمایا 80 سال کے عرصے کہتے ہیں، تو یہاں احقاب سے مراد ابد الاباد ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں کوئی ٹھنڈی پینے کی چیز نہیں چکھیں گے، نہ پانی پئیں گے، ہاں ان کو پینے کے لیے حمیم اور غساق دیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں گرم کھولتے ہوئے پانی کو، اور غساق کا معنی ہے جہنمیوں کا پیپ پئیں گے وہ۔ اور فرمایا جزاء وفاقا، پورا بدلہ ہوگا، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کے مطابق بدلہ ہوگا، اور اس کا یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ حساب کے دن عقیدہ نہیں رکھتے تھے، جتنے بھی کافر تھے کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، اور پوری طرح جھٹلایا کرتے تھے۔
اللہ فرما رہے ہیں ہماری چیز کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اور جہنم میں ان نافرمانوں کے لیے صرف عذاب کا ہی اضافہ ہوگا، کسی اچھی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو گرم پانی کے بارے میں فرمایا گرم پانی دیا جائے گا، قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کی شدت بیان کی گئی ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ سورہ محمد میں ہے، گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان للمتقین مفازا، ان بے شک للمتقین پرہیز کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، مفازن بڑی کامیابی ہوگی، حدائق و اعنابا، حدائق باغات ہوں گے، و اعناب اور انگور ہوں گے، وکواعب ترابا، وکواعب اور نوجوان، اترابا ہم عمر عورتیں ہوں گی، وکأسن دہاقا، وکأسن اور گلاس ہوں گے، دہاقا جھلکتے ہوئے یا چھلکتے ہوئے، مراد مکمل بھرے ہوئے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا يسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا فضول بات، ولا کذابا اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء بدلہ ہوگا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء یہ خصوصی عطا ہوگی، حسابا حساب کے مطابق، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ رحمان ہے، لا یملکون وہ نہیں قدرت اور طاقت رکھیں گے، منہ اس سے خطاباً بات کرنے کی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم جس دن یقوم کھڑی ہوگی الروح روحیں، والملائکہ اور فرشتے صفا صف بنا کر، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا مگر من وہ شخص اذن اللہ الرحمن جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا اور درست بات کہے گا، ذالک الیوم الحق وہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، فمن شاء جو چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانہ، انا انذرناکم عذابا قریبا، انا بے شک انذرناکم ہم نے تمہیں باخبر کر دیا، عذابا قریبا قریب والے عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء آدمی ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر و کافر کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں کنت ترابا مٹی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے جہنمی لوگوں کے حالات بیان فرمانے کے بعد جنتی لوگوں کے حالات بیان فرما رہے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، ہم عمر ان کی بیویاں ہوں گی، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کی ہم عمر ہونا بہتر ہے، وکأسن دہاقا اور شراب جنت کی شراب اور پانی اور شہد اور دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اور پیالے ملیں گے، اور جنت میں کوئی آدمی فضول بات اور جھوٹی بات نہیں سنے گا۔ ہمیں دنیا میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں یا جہاں بھی ہم رہیں نہ فضول بات کہیں، نہ فضول بات سنیں، نہ جھوٹی بات کریں اور نہ جھوٹی بات سنیں۔ بہت سے مسائل فضول باتیں سننے اور کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے یہ عمل کرنے والوں اور متقی لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کی عطا ہوگی۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر، اور روح اور فرشتے سب بنا کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام، بعض نے فرمایا نہیں تمام انسان اس سے مراد ہیں، کہ تمام کے تمام سب بنائے کھڑے ہوں گے، اور اس دن کوئی آدمی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے اور وہ درست بات کہے وہ بات کر سکے گا۔ دنیا میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بات کریں، اس کی بات سنیں جو آدمی درست بات کہے اور صحیح بات کہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دن بالکل برحق ہے، جو شخص چاہے اپنے اچھے اعمال بنا کر اللہ کے اپنا ٹھکانہ بنا لے اور اپنا ٹھکانہ وہاں بنا لے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے۔ اس دن انسان اپنے سارے اعمال جو دنیا کر کے سامنے دیکھے گا۔ قرآن کریم میں کہا جائے گا وجدوا ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے عمل کیے وہ حاضر پائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر کوئی نیک کام کیا وہ دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا،
ذرا ذرا کوئی برا کام کیا اسے بھی دیکھے گا، اور اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا، کافر کہے گا کاش کہ میں انسان ہی نہ بنتا، مٹی ہوتا اور مجھ سارے حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قیامت کے دن جانور اور چرند پرند وہ سارے جمع کیے جائیں گے، پھر ان کے درمیان دنیا میں جنہوں نے آپس میں ظلم کیے تھے ان کو بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ مارنے کا بدلہ سینگ والی بکری سے بے سینگوں والی بکری کو دلایا جائے گا۔ جب جانوروں کے ایک دوسرے کے بدلے دلا دیے جائیں گے تو ان سے فرمایا جائے کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ جو کافر یہ منظر دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی آج مٹی ہو جاتے، ہم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا، ہمیں کوئی عذاب نہ ہوتا۔ کہ انسان مٹی نہیں ہوگا اور اسے اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔